السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے تھے، اے داؤد کے گھر والوں، اٹھو، نماز پڑھ لو، کیوں نہ کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ پاک جادوگر یا ظلماً ٹیکس وصول کرنے والوں کے سوا سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکیم علامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ دونوں جادوگر اور ٹیکس وصول کرنے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ جادوگر لوگوں پر جانی ظلم کرتا ہے اور چنگی والے ٹیکس وصول کرنے والے مالی ظلم بہت کرتے ہیں، اور ان کے ذمہ حقوق العباد بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ لوگوں کی بد دعائیں ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو بد دعائیں نہ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادوگر بارگاہ الہی سے کس قدر دور ہیں کہ تہجد کا وقت جو کہ اللہ پاک سے مناجات کرنے اور دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، اس وقت میں بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جادو کرنے والا دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ دنیا میں بھی جادوگر کے لیے شرعاً سزائیں مقرر ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کی تلوار سے قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑ کر اسے سینے تک گاڑ کر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بجالہ نیز حضرت بجالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ان کی شہادت سے 1 سال پہلے تشریف لایا، جس میں یہ تحریر تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ احناف کے نزدیک اگر کسی کا کئی مرتبہ لوگوں پر جادو کرنا ثابت ہو یا وہ معین شخص پر جادو کا اقرار کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ حکم مرد کا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ اگر عورت ہے تو اسے قید کیا جائے گا۔ البتہ جادوگر کو قتل کرنا حاکم کا کام ہے، عوام کا قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ کسی شخص کا لوگوں پر جادو کرنا شرعاً ثابت ہو جائے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی توبہ حاکم قبول نہیں کرے گا، بلکہ اسے ہی قتل کرے گا۔ جبکہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام اعظم اور امام احمد کے دور میں واقعوں میں سے مشہور روایت ہے
جس کے مطابق جادوگر کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور کیسی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی حصہ اس کا باقی ہے، جو کہ میں کوشش کروں گی آپ کو کل کی ویڈیو میں اسے اپلوڈ کیا جائے، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ کیسی لگ رہی ہوتی ہے ہماری ویڈیو آپ ہمیں لازمی بتایا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔